نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ ان لوگوں کو دے ہر قسم کی نشانی، جو لوگ اہل کتاب ہیں، جن کو کتاب دی گئی ہے، آپ ہر قسم کی نشانیاں ان کے سامنے رکھیں، چاہے قبلہ بیت المقدس ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے معجزات آئیں، اور ان معجزات کو آپ ان لوگوں کے سامنے پیش کریں جنہیں ہم نے تورات دی، زبور دی، انجیل عطا کی، تب بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ آپ جس انداز سے جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نشانی ان لوگوں کے سامنے رکھیں، یہ لوگ اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اگر بات لا علمی پر ہو، اگر معاملہ جہالت کی وجہ سے پیش آئے، بے خبری کی وجہ سے کسی چیز کے اندر دیر ہو رہی ہو، جب وہ خبر سامنے آ جائے، وہ جہالت ختم ہو جائے، علم مل جائے، پیغام آ جائے، کوئی خوشخبری سامنے آ جائے، اس بات کو مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ ہٹ دھرمی ہو، ضد اور اناد ہو، پھر چاہے آپ جو کچھ بھی ان کے سامنے رکھیں، دلیل جتنی بھی مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانی جتنی بھی بڑی ہو، ان لوگوں کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ لوگ کبھی بھی آپ کی اتباع نہیں کریں گے، یا آپ کی پیروی کرتے ہوئے وہ اس قبلے کا بھی رخ نہیں کریں گے جسے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ یہ لوگ اس بات پر نہیں آئیں گے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، جبکہ آپ کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ یہ قبلہ بیت المقدس یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ ہے۔ اگر ہم بھی اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، یہ لوگ اسی مناسبت سے اسلام کی طرف آئیں گے، دین محمد کو قبول کر لیں گے، شریعت اسلامی کی پیروی کر لیں گے، یہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ لوگ اس طرف نہیں آئیں گے۔ جب یہ لوگ اس طرف آنے والے نہیں ہیں، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، تو آپ بھی ان کی پیروی کر کے ان کے قبلے کی طرف رخ کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے آپ بھی چلنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، آپ نے جو اس طرف رخ کیا وہ حکم ربی تھا، یعنی وہ اللہ کا حکم تھا۔
اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہماری وجہ سے آپ نے اس طرف رخ کیا، نہ کہ ان کی وجہ سے۔ ہمارے حکم کی پیروی کی، ہمارے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے آپ نے اس قبلے کو اختیار کیا۔ جب ہم نے آپ کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو آپ نے اس قبلے کی طرف رخ موڑ لیا، یعنی آپ اپنی چاہت پر نہیں، اپنی خواہش پر نہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے تابع داری کرتے ہوئے ہم نے جس طرف آپ کے رخ کو موڑا آپ نے اسی طرف چہرہ انور کر دیا۔ اب ہمارا حکم آیا تو آپ ہمارے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی چاہت کے لیے، ان کی خواہشات کے لیے ان کے تابع داری کرنے والے آپ بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، وہ دونوں بھی جو اہل کتاب ہے ان کا قبلہ بھی ایک نہیں ہے، ان کے قبلے کے اندر بھی اختلاف ہے، ان کے قبلے کے اندر بھی علیحدگی ہے۔ بیت المقدس کے ساتھ جو پتھر ہے جسے صخرہ کہتے ہیں، وہ پتھر یہودیوں کا قبلہ ہے، اس طرف رخ کر کے عبادت کرنا ان کا معمول ہے، وہی ان کا رخ اور جہت کی جگہ ہے۔ لیکن اس کے مشرق جانب وہ عیسائیوں کا قبلہ ہے، وہ نصارہ کی جہت اور رخ عبادت ہے، اس لیے وہ دونوں بھی اس بات کے اندر اختلاف کرتے ہیں، دونوں کی جہت، دونوں کا قبلہ، دونوں کا رخ دو علیحدہ چیزوں کی طرف ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یعنی تم ایک دوسرے کا قبلہ بھی اختیار نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ آیت بظاہر تو مخاطب حضور علیہ السلام ہے، آپ سے خطاب کر کے یہ امت کو دعوت دی جا رہی ہے، یہ امت کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ امت کو بیان مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی سامنے تو حضور علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن یہ بات آپ کے لیے نہیں، آپ کی امت کے لیے۔ اس لیے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم، اگر آپ ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے راستے پر چلیں، ان کی خواہشات پر چلیں، جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، علم آنے کے بعد، جاننے کے بعد، بات سمجھنے کے بعد، اگر آپ پھر بھی ان کی خواہشات پر چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ اس وقت ناانصافوں میں سے ہوں، آپ ناانصافی کرنے والے ہوں گے، یعنی آپ ایک ایسا کام کریں گے جو اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، اور جس کے کرنے پر یہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک نہیں راضی ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کو اختیار نہ کریں، آپ ان کے دین کو اپنا نہ لیں، آپ یہودی اور عیسائی نہ بن جائیں۔ اگر مسلمان ہو کر، اہل اسلام ہو کر آپ ان کی جو چاہے بات مانیں گے کبھی بھی راضی نہیں ہوں۔